لوگ اس وقت لاک ڈاؤن میں ترستے رہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں. آج مسجدیں کھلی ہوئی ہے, اس کے باوجود کیوں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ہماری نحوست ہے, یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے, یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے. اللہ پاک نے ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. بزرگان محترم, ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں, آج بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات یہ صرف میرے اور آپ کے اوپر نہیں آ رہے, یہ حالات اب سے نہیں شروع ہوئے ہیں. جب سے اس روئے زمین پر ایمان جیسی دولت آئی ہوئی ہے, اس وقت سے یہ ظالم لوگ ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں بنا رہے ہیں. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ابو جہل جیسا ظالم انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر ان کے سر مبارک پر, ان کے جسم اطہر پر ایک اوجڑی ڈالنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے. اس کی سازش یہی ہوتی ہے, ابو جہل کا یہ کام ہوتا ہے, اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا, نماز میں ان کو اذیت پہنچاؤں گا. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا نبی نماز تو نہیں توڑ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے ابو جہل جیسا ظالم انسان نماز کی حالت میں اون کی اوجڑی کو لے کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گردن مبارک پر ڈال دیتا ہے, جسم اطہر پر ڈال دیتا ہے. اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس اون کی اوجڑی کو ڈال دیا جائے اور دنیا سے ایمان کو ختم کر دیا جائے, دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے, دنیا سے دین کو ختم کر دیا جائے. یہ آج سے حالات نہیں شروع ہوئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ظالم لوگوں کی ہمیشہ یہ پلاننگ رہی ہے, یہ کوششیں رہی ہے کہ کس طرح اس دنیا سے, اس ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, ان کے اسلام کو, ان کے دین ان سے الگ کر دیا جائے. ہمیشہ یہ پلاننگیں ہوئی ہے. یہ صرف ہندوستان کے اندر حالات نہیں آ رہے, میں آپ کو تاریخ کے کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آدھا گھنٹہ نکال کر ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسی کیسی تاریخ آئی ہے, ہندوستان کے اندر کیسے کیسے حالات آئے ہیں. آپ اٹھائیے تاریخ ایران, آپ اٹھا کر پڑھیے تاریخ ملک شام, آپ اٹھا کر پڑھیے تاریخ قسطنطنیہ, آپ اٹھا کر پڑھیے, آپ تاریخ بغداد اٹھا کر پڑھیے. یہ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. تاریخ ہندوستان آپ اٹھا کر پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسے کیسے حالات آئے. پھر بھی اس کے باوجود گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تم آگے بڑھتے ہو, تمہارا نفس اس بات کو سامنے رکھ کر تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اگر میں اور آپ میدان میں آگے بڑھ جائیں گے, ہماری مساجدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آگے بڑھ جائیں گے, میری اور آپ کی جان جا سکتی ہے. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یہ مسجد کے چار دیواری کو خدا کی قسم گواہ بنا کر کہتا ہوں, اگر اللہ پاک مجھے اور آپ کو, بلکہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہتا ہوں, اگر اللہ پاک مجھے 100 جانیں نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی دیتا, میں اللہ کے نام پر ان 1000 جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. یہ میری جان کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو. آپ غور سے میری ان باتوں کو سنیے, وقت تھوڑا سا ہے, مجھے مضمون زیادہ عرض کرنا ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پورے توجہ کے ساتھ سنیے, اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سنیے. اللہ پاک
پاک نے مجھے اور آپ کو جو جان دیا ہے، جو طاقتیں دیے ہیں، یہ میری اور آپ کی جان، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ مسجدوں کے اوپر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جانوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس پر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی خانقاہوں پر آنچ آ رہی ہے، میری اور آپ کی جان قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی مراکز پر آنچ آ رہی ہے، بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، بند کرنے کے پلاننگیں بنا رہے ہیں۔ یہ ظالم حکومتیں، یہ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہ ان کے ناپاک کوششیں رہی ہیں۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کی ایمان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کی اس سے زیادہ فکر کرنے کی، ان کی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج بزرگان محترم، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مسجد کے نام پر شہید ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارا شمار شہیدوں کے اندر شمار ہوگا، میرا اور آپ کا شمار شہیدوں کی جماعت کے اندر شمار ہوگا۔ آپ پوچھیں گے حضرت میں نے اتنی قربانی تو نہیں دی، میں نے دین کی خاطر اتنے مجاہدے تو برداشت نہیں کیے، میں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربانی میں نہیں لگایا، اتنے مجاہدے برداشت نہیں کیے، جب میں مر جاؤں گا میرا نام شہیدوں میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ بزرگان محترم، آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ کب بڑھے گا؟ جب آپ دینی مساجد پر جب آنچ لگتی ہے، یہ ظالم حکومتیں ان مساجدوں کو چھیننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ بڑھیں گے مسجد کی حفاظت کے لیے، اگر آپ بڑھیں گے مدارس کی حفاظت کے لیے، اگر آپ بڑھیں گے دینی خانقاہ کی حفاظت کے لیے، اگر آپ دنیا سے چلے جائے، دنیا آپ کو شہید کے نام سے یاد کرے گی، دنیا آپ کو شہید کے نام سے یاد کرے گی۔ ارے مالدار مر جاتا ہے، لوگ مالدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر بڑا بادشاہ مر جاتا ہے، لوگ بڑا بادشاہ اس کو تذکرہ کر کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک غلامان محمد، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی، ایک غلام، ایک اللہ کا بندہ، جب ایسی چیزوں پر جب آنچ آتی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ میدان میں آگے رہتا ہے، بزرگان محترم، مرنے کے بعد اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔